امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے. یہ اب میں نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے زوران ممدانی جو ہے وہ جیت گیا. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جیت گیا. ایک مسلم ہے, ینگ ہے, 34 ایئرز اولڈ ہے, مڈل کلاس سے بھی لو طبقے کا بندہ ہے جی, لوور مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا, عوامی آدمی ہے, لیکن اس سے اس طریق کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کہ پرتشدد تحریک ہے. یہ اب اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ واعلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر کر کے آ گیا جی, ایک نہیں بندہ وہاں پہ آ گیا, یہاں پہ بھی آئے گا. پاکستان ہو یا جتنے بھی مسلم لوگ باہر رہتے ہیں مسلمان, ان کے خلاف اس طرح کی جو کمپین کی جاتی ہے اسی صورت میں کی جاتی ہے جب مسلمان اوپر آتے ہیں. تو عورتوں کی دنیا کے پاس کوئی بات نہیں ہے, پھر وہ دہشت گردی کو سامنے لے آتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے, دنیا نے دیکھا کہ ممدانی جو ہے وہ باقاعدہ جیت کے آیا ہے, جمہوری طریقے سے جیت کے آیا ہے, اور اس پہ کوئی عزاداری نہیں آئی, آبجیکشن نہیں آئی کوئی. اس کا ماضی بے داغ ہے, عام آدمی ہے, عام آدمی کے مسائل کو سمجھتا ہے. دیکھیں میئر کا کیا کام ہے کہ شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کرے, تو اس سے بہتر آئیڈیل اور کیا بات ہوگی. ایک تو بالکل بے داغ آدمی ہے, دوسرا عام آدمی ہے, عام پبلک میں رہتا ہے, عام پبلک کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہے, پھر ایک پاپولیرٹی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو کمپیئر اس سینس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹکر دے کے آیا ہے, ٹکر دے کے آیا ہے. آئیڈیلی وہ الیکٹ ہوا ہے, اس کی پرسنالٹی آئیڈیل ہے, اس کو باقاعدہ طور پہ الیکٹ کیا گیا ہے, کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. تو اس کے اوپر بلا وجہ جو ہے نا کردار کشی کرنا یا یہ کہنا کہ جناب مسلمان یہ کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. جب آپ کے پاس کوئی اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کے پاس جینون ریزن نہیں ہوتی اختلاف کی, تو پھر آپ اس طرف آتے ہیں. اور یہ فلاح پروگرام ہے, یہ پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح کیا گیا, لیکن حقائق سے بالکل دور ہے. مسلمان جو ہے بالکل پرامن قوم ہے, اور جہاں بھی ہے پوری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر مسلمان ڈاکٹر, انجینئر, پروفیشنلز اور شہریوں کی بڑی مثالی خدمات. اور اس نے کہا ہے I'm proud Muslim. اس نے کہا ہے I'm proud Muslim. دیکھیں ایک مذہب کو نا کسی چیز کے اندر نہیں لانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو اس کو مذہب کی آڑ پہ اس کے اوپر جو ہے نا, ماضی میں ابھی سیاہ فام اوباما کو صدر بنایا گیا امریکہ کا. دیکھیں بطور مسلمان ہماری جو خدمات ہیں پوری دنیا کے اندر, طب کے شعبے میں, انجینئرنگ کے شعبے میں, اسی طرح دیگر جتنے بھی شعبے ہیں بڑی مثالی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح کی کوئی بات کریے, فضول بات ہے. صحیح. اب تو ٹرمپ بھی جو ہے اس نے یو ٹرن لے لیا, اور کہتا ہے جی ہمارے ساتھ آئے بیٹھے تو ہم اس کے ساتھ وہ کام کریں گے. جی دیکھیں یو ٹرن تو دنیا ماہر ہے, ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ یو ٹرن کتنا بڑا ایک دن کہہ رہا ہے کہ فنڈ نہیں دیں گے, کام نہیں کریں گے, اگلے دن کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں چڑھتے سورج کو سلام ہے. ہر آدمی, ہر ادارہ دنیا میں آپ دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ دیکھتی ہے, جہاں پہ پڑا بھاری ہوتا ہے اس پر وہ چل پڑتے ہیں. صحیح. اچھا پھر اب لیٹسٹ جو خبر ٹرمپ کے حوالے سے ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائیں گے. لو جی مبارک کو ایک اور بات کیجیے. چلے ایک اور طیارہ گرایا جی, ہمیں علم نہیں تھا, یہ ٹرمپ صاحب نے ہمیں بتا دیا. وہ میامی میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ وہ 6-7 طیارے نہیں 8 طیارے تھے. انہوں نے کہا چلے انہوں نے کہا جی چلو 7 تو گرائیں گے, 8ویں کو نقصان پہنچایا تو گرایا گیا, جب نقصان پہنچے تو گرا تو ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ پاکستان نے 6-7 نہیں بلکہ 8 طیارے بھارت کے جو ہیں وہ اس جنگ میں گرائے ہیں. تو یہ پاکستان کہیں ایسی خبر تو نہیں آنی آخر میں کہ سارے رافیل ان کے گر گئے, جیسے تعداد بڑھ رہی ہے ہو بھی سکتا ہے. اب وہ مئی سے لے کے اب تک جو ہے نا 5 سے 6 رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی کو دوبارہ پھر وہاں پہ انوینٹری دیکھنی پڑے کہ یار ہمیں دوبارہ چیک کرائیں آپ کے پاس کتنے بقایا ہیں اور کتنے جو ڈیمیج ہو چکے ہیں. صحیح. بہرحال ٹرمپ صاحب کوئی نہ کوئی خوشخبری ہمیں دے دیتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے آج کل ان کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے. اچھا اب ایک اور خبر جو ہے وہ ہونی تو فیڈرل اس کے پرسپیکٹو میں ہونی چاہیے, لیکن پنجاب گورنمنٹ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ ہم روز بات کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ لیڈ لے رہی ہے, اور COP30 میں جو ہے وہ برازیل جا رہی ہے CM پنجاب. تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ مالیات میں ہم نے 1.5 سال میں کتنا کام کر لیا کہ اس جیسے ایک پریسٹیجس ایک ایونٹ میں پاکستان کی شمولیت ہو رہی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ فیڈرل لیول پہ کیوں نہ ہو سکا یہ کام؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اچھا کام کوئی بھی کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باہر وہ اس طرح کے سمپوزیم میں, اس طرح کے بڑے فورم میں جانا پوری دنیا کے لیڈرز آ رہے ہیں, ہمارے لیے قابل فخر ضرور ہے. لیکن آ جاتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف. آج آپ لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں,
آپ کو سارا ہیزی نظر آئے گا, ہر طرف سموگ ہی سموگ ہے. وہ تو گنیں جو چل رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ گنے چلا کے کیا ہونا ہے, اصل میں حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. اور یہ پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے یہ ایک پرانا مرض ہو چکا ہے, اور یہ مرض جو ہے اب کافی پھیل چکا ہے. اس میں کوئی ایک وزیر اعلیٰ یا ایک وزیر اعظم ابھی ایک دم کچھ نہیں کر سکتا. مرض اس حد تک کلائمیٹ چینج کا بڑھ گیا ہے کہ دنیا نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ جناب اب اس کا حل نہیں ہے, اس کے ساتھ جینا سیکھیں. اس حد تک یعنی یہ مرض بڑھ گیا ہے. آپ ادھر آ جاتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ابھی بھی دنیا جو مرضی کہتی رہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک 5 سالہ 10 سالہ پلان کی. کیا آج بھی بٹے پرانے کنونشنل والے ابھی چل رہے ہیں؟ میں رہا ہوں جی, جب تک آپ اس کی روٹ کازز جو ہیں, ایک تو آپ زیرو امیشن کی طرف جائیں, نہیں جا سکتے تو کم سے کم تو کریں نا. ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسرا, پہلے یہ انڈسٹری نہیں ہے, اور جو کوئی انڈسٹری لگی ہے آپ اس کو بند کر کے تو نہیں آگے جا سکتے. آپ جہاں بھی چمنی لگی ہے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیں. جی بالکل, کوئی اتنا مشکل تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, لگ سکتی ہے, اتنی بڑی انڈسٹری لگ سکتی ہے, تو اس کے اوپر آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا سکتے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرانے انجن ہیں ہمارے گاڑیوں کے, کیونکہ ابھی میرے پچھلے ویک میں بات ہو رہی تھی ایک انوائرمنٹلسٹ کے ساتھ, اس نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کی جو سموگ ہے اس میں 83% جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہیکل کا ہے. 83%. اگر 83% جو سموگ میں کنٹریبیوشن ہمارے وہیکلز کا ہے, تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ انجن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کے 200% ڈیوٹی, سر 200%. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو انجن کے اوپر نئے انجن کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو ختم کر دیں, تاکہ عوام انجن بنوانے کی بجائے نیا انجن ڈالیں. اس کے 2 افیکٹ آئیں گے. آپ کا ایک امپورٹ بل جو ہے پیٹرولیم کا وہ کم ہوگا, کیونکہ نیا جو انجن ہے وہ کم پیٹرول کھاتا ہے, کم وہ فیول ایفیشنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کی کاربن امیشن ہے اس میں ہوگا. دیکھیں جب تک آپ بنیادی کام نہیں کریں گے نا اس کو, اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے سڑکوں کے اوپر جو ڈسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈسٹ ایک تو آپ کی کاربن امیشن, اور دوسری جب گاڑیاں تو یہ ہارڈ شولڈر کیوں نہیں بنا دیے جاتے تاکہ یہ ختم ہو جائے؟ دیکھیں نا, اس کا حل نکالیں نا, کوئی حل نکال لیں, اس کو دھو لیں, اس کو صاف رکھ لیں. 2 چیزوں کی میجر کنٹریبیوشن ہے, ایک آپ کا سموگ ہے جو اس سے آتا ہے, انڈسٹری سے آتا ہے, اور آپ کے ٹریفک, دوسرا جو ڈسٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, یہ کر لیں تو میرا خیال ہے اس میں آدھے سے بھی زیادہ فرق پڑ جانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ بنیادی جو اس کے اندر تبدیلیاں لانا ہمارے سسٹم کے اندر ضروری ہے اس کے اوپر نہیں کام کریں گے, جتنی مرضی آپ بڑے فورم پہ جا کے تقریریں کر لیں, ان کے پروٹوکول سائن کر لیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دورہ تو ہوگا, دورہ ہوگا, نہیں دورہ تو ہونا چاہیے, ایکسپوئر تو ہونا چاہیے نا. ایکسپوئر ہوگا تو ان کو پتا چلے گا دنیا کس طرف جا رہی ہے, کوئی سیکھ کے آئیں گے تو کچھ ڈیلیور کریں گے.